امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کا بیان کہ کوئی مذاکرات جاری نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی اہمیت بڑھتی نظر آ رہی ہے اور عالمی انرجی منڈیوں کے اندر کبھی اوپر تو کبھی نیچے آئل پرائسز، گیس پرائسز جاری ہیں۔ ایک طریقے سے ایک انرجی ایمرجنسی بھی لگا دی گئی ہے انڈیا سے لے کر فلپینز تک۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ پارٹ 1 آف 3 ہے ہمارا ایک اسپیشل۔ آج ہمارے ساتھ بہت ایک اہم اور اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہے، ڈاکٹر احمد فاروقی۔ ان کے پاس جائیں گے مگر پہلے آپ کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیسکلی پچھلے 24-48 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پہلے تو شکریہ ادا کیا ایران کا، اور کہا کہ ایران نے انہیں ایک تحفہ دیا ہے، جس کا انہوں نے بتایا نہیں کیا تحفہ تھا، مگر وہ بیسکلی انرجی سے متعلق ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر ہے۔ شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک ٹروتھ سوشل کے اوپر جو پاکستان کے اس وقت کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کی ایک پوسٹ بھی جو انہوں نے ایکس پہ کی تھی وہ بھی شیئر کی، جس کے اندر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، اور ہم کوئی بھی ایسا قدم جو امن اور جنگ بندی کی طرف اس سچویشن کو لے کے جا سکتا ہے، ایران کے اوپر جو امریکی اور اسرائیلی حملے چل رہے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ اور تیسری جانب اسرائیلی اقوام متحدہ کے سفیر ڈینی ڈنون کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو ایران کہتا ہے نہیں چل رہے، اس کے اندر اسرائیل کا کچھ بھی فی الحال ان پٹ یا کردار نہیں ہے۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروقی۔ تو اس ایپیسوڈ کے اندر جو ہم آپ سے بات کریں گے، پہلے بتائیں کہ آپ یہ جو پوری سچویشن آپ کے سامنے کھڑی ہے ایک مہینہ گزر جانے کے بعد اس حملے کے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور کچھ لوگ ایک طرح سے جشن بنانے لگے ہیں وقت سے پہلے کہ لیجیے پاکستان نے سمجھوتا کر دیا ہے، اور جے ڈی وینس اور شاید ان کے ساتھ مارک روبیو اور واللہ عالم کون کون امریکی کیبنٹ ممبرز پہنچنے والے ہیں اسلام آباد میں۔ ہر طرف فوج لگا دی گئی ہے، اور ایک اسٹیٹ آف ملٹری رول جو ہے کریٹ ہو گیا ہے تاکہ وہ امریکی ڈیلیگیشن کی حفاظت کر سکیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، جیسے آپ نے بتایا انٹروڈکشن میں کہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، کوئی کنسیشن نہیں دیا ہے، اور دوسری طرف جو مہاراج ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بہت بڑا تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ تو دونوں میں کون سچ ہے اور کون سچ نہیں ہے وہ وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت تو دونوں کے بڑے متضاد بیانات سننے میں آ رہے ہیں، اور پاکستان میں تو لگتا ہے کہ وہ ان کے اوپر ایک رینبو نکل آئی ہے آسمان میں کہ فائنلی ہمیں کوئی ریکگنائز کر رہا ہے کہ ہماری بھی کچھ اتھارٹی ہے۔ واللہ عالم، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کچھ ہی دنوں پہلے کینیڈین پروفیسر جو مجھے یاد نہیں آ رہا کس یونیورسٹی میں ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج تیار ہو رہی ہے ایران کو انویڈ کر لینے کے لیے۔ بلوچستان کی سائٹ سے وہ جائیں گے، اور انہوں نے ڈویژنز کے نام بھی دیے، فارمیشنز کی تعداد بھی بتائی۔ تو ان کے پاس یہ سب انفارمیشن آئی کہاں سے اور کیوں آئی، اور کس نے ان کو اس وقت یہ پرووائڈ کی، وہ سوال اٹھتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بلوچستان کے تھرو گراؤنڈ ٹروپس پاکستانی یونیفارم پہنے ہوئے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیں گے۔ تو وہ بھی ایک افواہ تھی، یہ حقیقت تھی؟ مجھے تو لگتا ہے سائیکولوجیکل پلوئے تھا۔ ایک دم سے پھر دوسری خبر آئی کہ بھئی پاکستان نے ٹروتھ کو بروکر کر دیا ہے، اور جیسے آپ نے کہا ٹروتھ سوشل پہ پوسٹنگز بھی شروع ہو گئیں۔ تو اس وقت دا پلاٹ تھکنز جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ مسٹری جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کے مرینز جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور صرف مرینز ہی نہیں بلکہ 101st ایئر بورن ڈویژن جو ان کا میجر انویڈنگ فورس ہے،
وہ پہنچنے والا ہے، اس کا کمانڈر اور خاصے اسٹاف ممبرس۔ یہ سب دکھاوا ہے ایران کو ڈرانے کا، یا اس میں حقیقت ہو سکتی ہے؟ مجھے تو صرف یہ یاد آ رہا ہے کہ جب مذاکرات چل رہے تھے امریکہ کے ایران کے ساتھ، تو اس وقت بھی نیوی کی فورسز امریکہ کی ڈپلوائے ہو رہی تھیں چاروں طرف، میڈیٹرینین میں، ریڈ سی میں، اور عریبین سی میں، اور لوگ کہہ رہے تھے اتنی ساری فورسز کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک ایسٹیمیٹ تو یہ تھا کہ امریکہ کی نیول ایئر پاور جو ہے وہ 50% وہاں انہوں نے ڈپلوائے کر دی ہے۔ ایک ملک کے خلاف جس کے پاس کوئی ایئر فورس کہنے کو ہے بھی نہیں، اور ایئر ڈیفنسز بھی بہت ویک ہیں، تو میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ کبھی اگر ان کی خدا نخواستہ چائنا سے لڑائی ہوئی تائیوان کے ایشو پہ، تو ان کی لگتا ہے فورسز افیکٹو نہیں ہیں، جب اتنے غریب ملک کو، جس کے پاس نہ آرمی ہے، نہ ایئر فورس ہے کسی قدر کی، نہ جہاز ہیں، وہ اس کو 4 ہفتوں میں نہیں لے پائے ہیں، تو کیسے کسی سپر پاور سے ٹکرائیں گے؟ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، مطلب اس میں ظاہر ہے ہیومن کاسٹ بہت ہے، فائنینشیل کاسٹ بہت ہے، لیکن جو امریکہ کے اصل دشمن ہیں جن سے ان کو خطرہ ہونا چاہیے، وہ تو بڑے آرام سے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ملک اتنے بڑے بلنڈرز کس طرح سے کر رہا ہے، اور واللہ عالم کتنی ہنسی ہے ان کے کمروں میں، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن مذاق تو بہت ہو رہا ہوگا، بھد اڑ رہی ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ ہفتوں میں دہائیاں بیت جاتی ہیں اور کچھ دہائیوں میں ہفتے بھی نہیں بیتتے، تو یہ پچھلے کوئی 4 ہفتے جو گزرے ہیں، اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ کسی کو توقع نہیں تھی، کیونکہ پہلے بھی ایران کے اوپر پچھلے سال بھی اٹیک ہوا تھا مذاکرات کے دوران، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اس کے اندر بھی انوالو تھے، اور جب 4 ہفتے پہلے ہی مذاکرات چل رہے تھے جنیوا میں، عمانی ایک طریقے سے میڈیشن کے ذریعے، اس کے اندر بھی اسٹیو وٹکاف اور کشنر انوالو تھے، اور مذاکرات کے دوران ہی انہوں نے جا کے اٹیک کر دیا، اور جو ان کے سپریم لیڈر تھے ایران کے، علی خمینei، ان کو قتل کر دیا گیا، وہ اپنے گھر میں تھے اور ان کو مار دیا گیا۔ پھر ایک سیریز آف اسیسینیشن شروع ہوئی، اور توقع تھی، جو سٹیٹمنٹس انیشلی آ رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، کہ جی یہ تو بس اب کل یعنی آج ہی ہوا یہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ چیز جس طرح ڈریگ ہوئی، پوری موبلائزیشن ہوئی ایران کے اندر، لوگ سڑکوں پہ نکلے، اور ایک جو ہم نے ایسا جذبہ، یہ توقع نہیں تھی ہمیں کہ ایران اتنا کچھ کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے پوری سچویشن کو اپنے حق میں ایک طرح مینیپولیٹ آپ کہہ لیں یا ڈائیورٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر کا جو اگر آپ ان کی پوسٹ دیکھیں یا بیانات دیکھیں، تو لگتا نہیں ہے کہ وہ ایک ابھی سٹیبل سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر موجود ہیں۔ اس پورے سیکوینس آف ایونٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو پہلے میں اسٹیٹ آف مائنڈ کی آپ نے جو بات کہی اس پہ تبصرہ کر دوں کہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ تو کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، گولف کھیلنے کا ہو، یا ہوائی جہاز میں فلائٹ پہ بیٹھے ہوئے ایئرپورٹ رپورٹر سے بات کرنے کا ہو، کسی کو پگی کہا، کسی کو یہ کہا وہ کہا، تو وہ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں اس وقت اس ملک کے صدر ہونے کے، اور خاص طور سے جنگ کو انیشیٹ کرنے کے۔ ان کا جو ڈیفینس سیکریٹری ہے، جو اپنے آپ کو وار سیکریٹری اب کہتا ہے، وہ تو بالکل بھی اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس فیلڈ میں۔ فاکس نیوز کا کامنٹیٹر ہوتا تھا، اور یہ صاحب جو بڑے صاحب ہیں، وہ تو ریالٹی ٹی وی کے شو کے ایکسپرٹ تھے، اور پھر بعد میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھے۔ تو ان لوگوں کا اس وقت ان ایکسپیرینس اور لیک آف ججمنٹ بہت ظاہر ہو چکا ہے۔ میرے خیال سے جیسے آپ نے کہا، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ایک دھکا ماریں گے، زور سے ماریں گے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ غائب ہوگی، اور عوام جو ہیں ایران کے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جشن ہوگا، اور شاید شاہ کا جو سن ہے رضا پہلوی، اس کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ کوٹیشن مارکس میں اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ لنزی گرہم تو بار بار کہہ رہا تھا ویری سون the crown prince will return to تہران۔ تو وہ سب تو خواب جو تھے وہ ڈیش ہو گئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے بعد بھی ایران کا جو ڈیمونسٹریشن تھا ریزولو کا، اور پھر انہوں نے جو ڈرونز کو فائر کرنا شروع کیا،
جبکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے سب ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، پچھلے جون میں جو حملہ کیا تھا، جتنا مجھے یاد ہے جون ہی تھا پچھلے سال کے، اس میں وہ کہہ رہے تھے ہم نے ان کے ایٹمی اثاثے سب تباہ کر دیے ہیں۔ تو اب پھر سے جنگ شروع ہوئی انہی اثاثوں کو تباہ کرنے کے جو تباہ ہو چکے تھے، یہ شاید نہیں ہوئے تھے۔ اگر نہیں ہوئے تھے تو ان کی نااہلی تھی پہلی دفعہ، اور کچھ پتہ نہیں دوسری دفعہ بھی کتنے، سنا یہ ہے کہ وہ اتنے انڈر گراؤنڈ ہیں، زمین کے اندر ہیں، کہ وہ نہیں آسانی سے ڈسٹروائے ہو سکتے جب تک آپ گراؤنڈ ٹروپس کو نہ بھیجیں اور وہ ان کے اندر گھسیں اور ان کو ڈسٹروائے کریں۔ اور سب سے بڑا اس وقت جو بریک ان کے ساتھ ہے، ہسٹری ان کو بتاتی ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس جب جاتے ہیں تو میسو کیجولٹیز ہوتی ہیں، یا افغانستان ہو یا عراق ہو یا اس سے پہلے ویتنام ہو، کہ آپ نے آلموسٹ 5 لاکھ بھیج دیے تھے ویتنام میں، اور پھر بھی نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کی شکست ہوئی اور آپ اس بےہودگی سے نکلے ہیں کہ اس ایمبیسی کو، جس کو میں نے دیکھا ہے سائیگون میں، اس کے اوپر چھت کے ہیلی کاپٹرز لے کے جا رہے تھے اور اتنے حملے آئے کہ وہ ہیلی کاپٹرز چھوڑ کے چلے گئے، اور ابھی تک وہ میوزیم وہاں بنا ہوا ہے اور وہ امریکہ کے ہیلی کاپٹرز کھڑے ہوئے ہیں نمائشی طور پہ۔ افغانستان میں کیا ہوا جب نکلے ہیں بائیڈن کے دور میں، تو اس بری طرح کی تباہی ہوئی کہ کوئی لفظ نہیں ملتے، اور 20 سال کے بعد آپ آکیپائی کر رہے تھے، آپ نے $2.5 ٹریلین خرچ کیے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ طالبان پھر سے اقتدار میں آ گئے۔ تو اس میں بھی ان کو بڑا کوشن ہے، فوج والے تو منع کر رہے تھے شروع سے، چیئرمین آف جوائنٹ چیف نے کہا تھا کہ اس جنگ میں بہت رسکس ہیں، لیکن اس کی سن کون رہا تھا؟ اس کا باس تو پیٹ ہیکسیت تھا، وہ تو اپنی چلا رہا تھا، اور اس کا جو باس تھا وہ تو واللہ عالم اس کے پاس کرسٹل بال ہے یا کوئی فیمیل ایڈوائزر ہے، کون ہے پتہ نہیں، لیکن وہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے۔ اور بہت جنرلز، ایڈمرلز اور ایئر فورس کے ویٹرنز یورپ میں اور امریکہ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنگ لڑنی نہیں آتی ہے، یہ جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے۔ بڑا بلو بیک ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پاپولیرٹی ریٹنگز جو ہیں ان کی 36% اپروول ریٹنگ ہو گئی ہے، اور باقی سب ڈس اپروول ریٹنگ میں سے 36 سے بھی تھوڑا کم ہے، اور پچھلے سال میں ان کی ڈس اپروول ریٹنگز بڑھتی جا رہی ہیں اور اپروول ریٹنگز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کا گراف ہے کہ لگتا ہے کہ وہ جمائی لے رہا ہے کوئی۔ انبلیویبل ایک سچویشن پلے آؤٹ ہوئی ہے کہ ایک طرف تو ڈومیسٹک جو قسمت تھی اور پولنگ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ بھی نیچے گئی ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ایلائز تھے، اسپیشلی جو مشرق وسطیٰ میں خلیجی جو یہ ممالک ہیں، گلف اسٹیٹس ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا اٹیک سے پہلے، ساتھ ساتھ یورپین جو ہیں ان کو بھی اٹیک سے پہلے نہیں لیا گیا تھا ان کانفیڈنس۔ فار ایسٹ کے اندر بھی جاپان، ساؤتھ کوریا کو نہیں پتا تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، پتا تھا تو وہ پتا تھا بینجامن نیتن یاہو کو، اور مارکو روبیو کا بھی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آیا کہ جی اسرائیلیوں نے کم سے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ نے آنا ہے تو آپ آ جائیں ورنہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب چیزیں، پھر وہ تھوڑا بیک ٹریک بھی کرے اس کے اوپر۔ اس وقت اسرائیل کا جو کردار رہا ہے اور یہ نیتن یاہو کا جو کردار رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے پاس، افواہیں تو بہت چلتی ہیں ایپسٹین فائل سے لے کر ذاتی مفادات تک، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر؟ نہیں، وہ ایک معمہ ہے، لیکن خاصے لوگ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ ایپسٹین فائلز جو پتہ نہیں کتنے ملینز آف پیجز ہیں، جس میں سے ایک سمال پرسنٹیج ریلیز ہوا ہے، سنا تو یہی ہے کہ وہ نیتن یاہو کے قبضے میں ہیں، اور اس کے پاس کچھ ایسی سینسٹیو انفارمیشن ہے جس کو آپ بلیک میل کہہ سکتے ہیں، وہ اس نے ان کو دکھا دی ہے اور کہا ہے میں ریلیز کر دوں گا اگر آپ وہ نہیں کریں گے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کرنے کو۔ اور پھر وہ جیسے مارکو روبیو نے اس نے تو کہا کہ اسرائیل والے تو حملہ کرنے والے تھے، اور اس لیے وہ کرنے والے تھے کیونکہ ان کے اوپر ایران پہلے ان پہ حملہ کرنے والا تھا، تو اپنی ڈیفینس کے لیے ہمیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا تھا۔ پھر ہمیں خدشہ یہ تھا کہ اگر اسرائیلی اٹیک کریں گے تو ایران کا جواب امریکہ کی طرف آئے گا۔ تو یہ سب ایسی کھچڑی بنائی ہوئی ہے کہ شاید کوئی بدھو مینڈک ہی اس کو سمجھے گا کہ یہ سچ ہے۔ وہ تو سب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب بنائی ہوئی آرگیومنٹس ہیں۔
कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे ताज्जुब और अफ़सोस इस बात का है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो सब कुछ देख रही है कि क्या हो रहा है, कि बग़ैर किसी कॉज़ के आपने अटैक किया, आपने स्कूल के बच्चों को 150 के करीब मार दिया और आपने फिर कहा कुछ नहीं तो कि वो चलो अच्छा हुआ वो ख़त्म हो गए, वरना अगर वो औरतें बड़ी होतीं, लड़कियाँ बड़ी होतीं, तो वो बुर्क़ा पहने हुए किस टाइप की ज़िंदगी गुज़ार रही होतीं। यानी कि हमने उन पे एहसान किया उनको मार के। ऐसी-ऐसी एक्सप्लेनेशंस जो इंसान सोच नहीं सकता कि पढ़े-लिखे लोग इस मुल्क के ऐसी बातें कभी अपने ख्वाब में भी करते होंगे, वो तो खुलेआम कर रहे हैं। गुरूर है और घुमंड है कि हमारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो तो हम उसको 1 मिनट में फ्लैट कर देते हैं। 4 हफ्ते होने को आ रहे हैं, बल्कि वो जो 5 दिन का पॉज़ हुआ है, उसके भी शायद अब 2 दिन तो निकल गए हैं। तो वो टक, टक, टक करके घंटी की आवाज़ तो आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन में क्या होगा। जो अगले 3 दिन रहते हैं, वाक़ई वो पॉज़ ख़त्म हो जाएगी और फिर बमबारी शुरू होगी, या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते रहेंगे जब तक कि वो अ, डेडलाइन को फिर एक्सटेंड कर देगा। मैंने 10 दिन और कर दिए क्योंकि बहुत बड़ा तोहफ़ा आया है। अम, हमारे इस स्पेशल का पहला एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा और ऑब्वियसली इसके साथ कई कीमतें और पेनल्टीज और कॉस्ट एसोसिएटेड है। एक तो है कि जो जंग की बुनियादी कॉस्ट है उसके ऊपर भी, और साथ साथ जो आलमी मंडियों के अंदर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने का, और जो एनर्जी जाती है, तेल, गैस, इंडिया से लेकर चाइना से लेकर जापान तक, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उस पे बात करेंगे सेकंड एपिसोड के अंदर। आपको क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अहमद फारूकी साहब को फिलहाल के लिए इजाजत देते हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे अपडेट के साथ एपिसोड 2 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।